کیوں گئے یہودن کے پاس منتر پڑھوانے کے لیے آنکھ کی تکلیف سے؟ کافی ہے ابن مسعود کی نسل کو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اذھب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ کیا دجال پر بھی ایمان لا لیں گے 40 دن تک اس کے کہنے پر بارش کے برسنے کی وجہ سے؟ اللہ ہم سب کو فہم صحیح نصیب فرمائے۔ حضرت اپنا محاضرہ پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حضرات علماء کرام، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے علاج بالدعاء۔ اس کی فنی حیثیت کے کچھ اشارات اور اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امت میں دو چیزیں خدمت کے شعبے کی ہیں۔ ایک تعلیم ہے، اس کو شعبہ خدمت کہا جاتا ہے، اور دوسرے طب ہے جس کو شعبہ خدمت کہا جاتا ہے۔ شعبہ خدمت کو لوگوں نے تجارت بنا لیا۔ کسی اسکول میں جائیں گے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے تو ایڈمیشن فیس الگ، تعلیمی فیس الگ، ایگزام فیس الگ، جی ہر تھوڑے دن میں پھر بستوں کے پیسے، کتابوں کے، کاپیوں کے، قلم دوات کے۔ الغرض انسان کو اس حال پر پہنچایا جا رہا ہے کہ تعلیم دشوار اور مشکل ہو گئی۔ اللہ نے اپنے دین کے علم کو محفوظ رکھا اپنے نبی کی تعلیمات کی برکت سے، ورنہ جتنے مادی علوم حاصل کرنے والے ہیں یا عصری تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ تمام اسکولوں کے ان تجارتی جھمیلوں سے پریشان ہیں۔ پھر ڈریس لینا ہوگا تو ڈریس، شوز لینا ہوگا شوز،
وہ جہاں سے کہیں وہاں سے خریدنا ہوگا۔ بڑا عجیب تماشا تعلیم کو انہوں نے بنا دیا۔ جیسے نظام تعلیم بگڑا ہے، ویسے ہی چونکہ تعلیم مہنگی ہو گئی، اب ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو جو اخراجات آتے ہیں اس وقت سیٹ کے لیے کم از کم 5 لاکھ، وہ بھی آپ کے مارکس اچھے ہیں تو کم از کم ایڈمیشن فیس 5 لاکھ، پھر اس کے بعد سالانہ خرچ الگ ہے، وہ بھی کس کے لیے ہے؟ وہ جو کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کو فلاں اسکول اور فلاں کالج میں ایڈمیشن مل جانا چاہیے، ان کو اچھے نمبرات مل گئے۔ ایسے لوگوں کی جب فیس کا حال یہ ہے، بلکہ کروڑوں تک ہے، یہ میں ابتدا بتایا۔ اب جن کے نمبرات مطلوبہ نہیں آتے ان کو جو ایڈمیشنز ملا کرتے ہیں وہ سیٹ خریدا کرتے، اور سیٹ خریدتے ہیں تو کروڑوں روپے اس پر خرچ کر دیتے۔ ان کروڑوں روپیوں کو جب سیٹ خریدنے پر خرچ کیا تو ظاہر ہے کہ اس کو نکالنے کی بھی تدبیریں کرے گا بندہ، تو ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی فیس الگ، پھر جناب والا ہفتے میں دوسری بار آ گئے تو دوبارہ فیس الگ، بولیں گے کہ نہیں وہ 3 دن تک فری ہے، اس کے بعد چوتھے دن آپ آئیں گے تو آپ کو دوبارہ فیس پے کرنا پڑے گا۔ 3 دن 4 دن کے بعد بلائیں گے، 4 دن کے بعد میں دوائیں الگ بدل دیں گے، پہلے دن جو دوائیں لکھی تھیں ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی، ہوشیاری یہ کریں گے کہ جناب پہلی جو دوائیں لکھی تھیں وہی اسی قسم کی دوائیں، بس کمپنی بدل دیتے ہیں تو نام بدل جاتا ہے۔ ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹیسٹوں میں ایک دواخانے میں ٹیسٹ کرا کر آیا ہے بندہ، لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں ہمارے پاس یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ جناب نیا ٹیسٹ کر لیں، فلاں جگہ سے کریں۔ کیوں بھائی یہ ٹیسٹ فلاں جگہ کیوں کریں، دوسری جگہ ٹیسٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ فلاں جگہ سے ان کو کمیشن ہے۔ دوائیں لکھیں گے تو کہا جائے گا کہ فلاں میڈیکل سے خرید لو، اس لیے کہ دوسری جگہ آپ کو یہ دوا ملے گی نہیں، اور دوائیں ایسی لکھیں گے کہ وہ عام طور پر نہ ملے، یا پھر کچھ ایسی حالت ہوتی ہے لکھنے کی کہ بس ان کے میڈیکل والا سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ تھوڑی سی ظرافت سنا دوں دل توجہ کے لیے۔ میرے ایک دوست ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، فیض العلوم کے فارغ بھی ہیں، اور میڈیکل بھی ہے ان کا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ میں نے پوچھا یار یہ ڈاکٹر صاحب کیا لکھتے ہیں کہ میڈیکل والا ہی پڑھ سکتا ہے دوسرا نہیں، اور دوسری بات وہی میڈیکل والا پڑھ سکتا ہے جو اس کے پاس ڈاکٹر بھیجتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہوں نے ظرافت میں ایک جملہ کہا، مولانا کوئی بھی بات نہیں ہے، اتنا ہی ہے، میں لوٹ لیوں تو لوٹ لے بولتا۔ یہ حال اس وقت طب کا ہو گیا ہے، معالجین کا ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندرون میں ایک قسم کا بعد، تنفر، اور لوگوں کے اندرون میں علاج معالجے کے بارے میں یعنی ہمت ہی نہیں ہوتی آدمی کی کہ صاحب میں کسی دواخانے کو چلے جاؤں، بیمار ہو گیا تو علاج کرا لوں۔ یہ کچھ باتیں ہیں بطور تمہید عرض کی گئی ہیں کہ بھائی یہ ہم علماء کرام کے سامنے اس موضوع کو کیوں رکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ جب آپ میدان عمل میں جائیں تو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اطباء سے، حکماء سے اور ڈاکٹروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا مزاج یا ان کے سامنے ایسی آیات و روایات کی ترجمانی کی جائے کہ جن آیات و روایات سے حقوق العباد کا پتہ چلتا ہو کہ بھئی اس طرح کے جو اعمال ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا استحصال کرنا یہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ہمیں کرنے کا کام ہے۔ جہاں ہمیں ظاہری طور پر لوگوں کو دوا سے دور نہیں کرنا ہے، وہیں دعا کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں ہم سب اپنے اساتذہ سے پڑھ چکے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ اس سے بھی بہتر کو ہو سکتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لوگوں کو نفع پہنچانے والا سب سے بہترین شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دین پہنچانا اول ہے، مقدم ہے. یہ سب سے پہلا خیر ہے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ. اور اس کے بعد دیکھو، بھوکے کو کھلا دینا، ننگے کو پہنا دینا، اور کسی قرضدار کی قرض کو ادا کر دینا، ایک پریشان حال کی دلجوئی کا سامان کر دینا، یہ تو انسانیت ہے. لیکن انسان اشد ضرورت محسوس کرتا ہے اس مرحلے میں جس مرحلے میں وہ بیمار ہوتا ہے. بیماری میں تیمارداری کی اشد ضرورت محسوس کرتا ہے، کیونکہ جو اس کی تیمارداری کرے اس سے بڑھ کر اس کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. بڑا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے. دیکھو، جوانی میں انہوں نے اپنا سب کچھ ہم پر لٹا دیا ہے، لیکن اب ان کی آرزو اور تمنا بس اتنی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے ہو، ہمارے لیے دو بول اپنی زبان سے نکال کر ادا کر دے، اس کے بول سے ہمارے دل کو تسلی مل جائے، ڈھارس مل جائے. اور یہی تو عبادت ہے. عیادت کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس پر بڑا اجر ہے. اور یہ عیادت کا جو ثواب ہے، عیادت کی عبادت کا جو ثواب ہے، یہ ڈاکٹروں سے، حکیموں سے اور عاملوں سے بڑھ کر کسی کو نہیں ملتا. کیونکہ سب سے زیادہ تیمارداری کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. پیشنٹس انہی کے پاس آتے ہیں. ہزاروں فرشتے اگر صبح کسی کو پوچھ رہا ہے خیر خیریت تو شام تک، اور ہزاروں فرشتے اگر شام میں کسی کی خیریت پوچھی تو صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان دعاؤں کے اثرات اور برکات کے سائے میں ہوتا ہے. دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور قدم رکھنے پر نیکی عطا فرماتے ہیں. جب پہنچ جاتا ہے تو رحمت ڈھانک لیتی ہے. اور جب بندہ تسلی اور تشفی کے ساتھ دعا دیتا ہے، اللہم رب الناس ذھب الباس، دعا پڑھتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی. جب یہ دعائیں پڑھتا ہے اور دم کرتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ ایک طرف سامنے والے بیمار اور مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں، دوسرے ہمارے لیے ہم جتنی دیر عیادت کو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارا بیٹھا ہوا رہنا گویا باغ جنت میں بیٹھنا. اور خدا رحمان کا وعدہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ تمہیں جنت میں ڈالو گے تو نکالے گا نہیں. جب جنت میں جائیں، یہاں اسباب ظاہر میں جنت میں ڈال دیا تو امید ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت عطا فرما دے گا. تو اس کا سب سے بڑا حقدار کون بن سکتا ہے؟ معالج، طبیب، حکیم. اس سلسلے میں تھوڑی سی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ کچھ بات بطور تمہید عرض کی گئی. بیماریاں دو طرح کی ہیں. ایک جسم کو بیمار کرتی ہے اور ایک روح کو بیمار کرتی ہے. اطباء اور حکماء کی محنت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب انسان کے اندرون میں توازن پیدا کر دیا جائے. مثلا حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، اس میں اعتدال قائم کر دیا جائے. جب یہ اس میں اعتدال آتا ہے تو صحت حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر یہ اعتدال سے نکل جاتی ہیں تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں علاج اور معالجے کے بہت سے طریقے رائج ہو گئے. ہمارے زمانے میں اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا طب یونانی کہہ لیجئے، ہومیوپیتھی کہہ لیجئے، ایلوپیتھی کہہ لیجئے، ایورویدی کہہ لیجئے، ایکوپنچر کہہ لیجئے، اور اسی طرح کپنگ تھراپی کہہ لیجئے جس کو ہم حجامہ سے تعبیر کرتے ہیں.
یہ زمانہ قدیم سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں علاج ہے. جیسے یہ علاج اطباء کرتے ہیں ایسے ہی قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا بنایا ہے. ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے جہاں اطباء کی طرف توجہ دینا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے کہ بھائی لوگوں کا استحصال نہیں کرنا، وہیں ہمارا کام یہ ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے بندگان خدا کی راحت رسانی کا کام کریں. یہ ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، اس کے کچھ آداب ہیں. اگلے حصے میں انشاءاللہ اس کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا اصطلاحی جو استعمال ہے اس لفظ کا، کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کرنا علاج کہلاتا ہے جس کے سبب سے من جانب اللہ. یہ عقیدہ ہے، میں کر دیا تو ہو گیا، میری تعویذ سے ہو گیا، میرے دم سے ہو گیا، میرے وظیفے سے ہو گیا، میری بندش سے ہو گیا. یہاں آتا ہے تو بندہ اپنا عقیدہ کھو دیتا ہے. آپ سب اس سے واقف ہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، اشارات کی زبان میں اپنے عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا ہوں. علاج کریں گے ہم، وظائف دیں گے ہم، اور وہ وظائف دیں گے جو آیات ربانی ہیں، اور وہ وظائف دیں گے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھنے کے لیے بتائے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، عملیات کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس میں بہت سے نہیں جانتے ہوں گے تو بتا دیتا ہوں. دیکھو، ایک آدمی ہے، اس آدمی کو نظر لگ گئی. قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. نظر کا توڑ ہو گیا. یہ انتقام آیات کا حضرات اکابر علماء نے فرمایا ہوا ہے، میرا نہیں ہے. بڑے اکابر ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا بنایا ہے، جن سے قرآن ہی شفا ہے. اگرچہ کہ اس کی جو تفسیر ہے اس میں مفسرین کی دو آراء ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ جہل سے نکلنے اور ایمان و یقین کے پیدا کرنے، تاکہ معجزات کی حقانیت کو سمجھ سکے اور حق تعالی کے حق ہونے پر بات منشرح ہو جائے. اس میں قرآن مجید نے اس کی رہبری اور رہنمائی ہے، یہ فرمایا. اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا. دوسری تفسیر یا بعض مفسرین کی رائے اس میں یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ میں. اس سلسلے میں قرآن مجید کی جب یہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھ دی اور کسی مرض کا علاج ہو گیا، اگر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دی، تو کیا جناب اب آپ یہ بولیں گے کہ صاحب میں پڑھا بول کے نظر ٹوٹ گئی اس کی؟ کیا بولیں گے؟ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں عقیدے کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، اور نہ صرف اپنے عقیدے کی حفاظت ضروری ہے بلکہ جن کا علاج کر رہے ہیں ان کے عقیدے کی بھی حفاظت ضروری ہے. اس لیے کہ اس میدان میں ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت زیادہ مناسبت تو نہیں ہے، طالب علمانہ جو مناسبت ہے اس اعتبار سے عرض ہے کہ جب کسی کو ہماری کسی وظیفے کے دینے سے یا کسی ذکر کے دینے سے یا کسی اسم مبارک کے دینے سے کچھ شفا اور فائدہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو جملے ادا کرتے ہیں ان میں ایک جملہ یہ ہوتا ہے، بیشتر جو جملہ ادا ہوتا ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو شاید نہ خراب ہو، لیکن اس کا تو عقیدہ خراب ہوا. لیکن اس سے ایک باطنی مرض پیدا ہوتا ہے، وہ ہے عجب کا. اپنے اندرون میں بھی کچھ ہوں، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم بیمار نہیں تھے، یہ ہم کو دوسری بیماری میں ڈال گیا. اللہ بچائے.
اس کا عقیدہ بھی خراب اور ہم بھی ایک دوسری بیماری میں مبتلا ہو گئے. پھر شیخ صاحب کے پاس جاؤ, صاحب کے عجب کا علاج کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں امت کی ہم رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں وہاں آیات اور روایات یا ادعیہ معصورہ یا اسماء حسنہ یا آیات ربانی تلاوت کرنے کے لیے دے رہے ہوں, اس وقت امت کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کر. بہت سی دفعہ والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کو آ کر دیکھتے ہوئے دیکھا, ان صاحب اللہ رسول کے بعد تم ہی سب کچھ بولے. تو حضرت بولے نہیں, اللہ رسول ہی سب کچھ ہے, باقی کوئی بھی کچھ بھی نہیں. یوں سمجھایا ان کو. اگر رسول بھی کچھ بھی نہیں, خالی اللہ ہی بول کے بولے تو وہ اتنے علم والے ہیں نہیں کہ بات کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھے. ان اللہ فعال لما یرید کی حقیقت کو جانے. اب پھر دھیرے دھیرے تدریجاً انسان کو اپنے سے قریب بھی کرنا ہوتا ہے. بھئی یہ کام کون کرے گا؟ اس وقت تقاضا ہے امت کے درمیان, کون کرے گا؟ یہ اطباء تو نہیں کریں گے دوا. جی کوئی ڈاکٹر صاحب جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد پڑھیں گے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کریں گے؟ ڈاکٹر تو یہ کام نہیں کرے گا, وہ تو دوائیں لکھے گا, اس کا کام وہ اپنا کرے گا. ہم اس علاج سے منع نہیں کرتے, لیکن قرآن مجید کے علاج سے دور کیوں ہوتے ہو جس میں علاج ہونا ذکر فرمایا گیا ہے اور اللہ نے اس کو ذریعہ شفا بنایا ہے. تو علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ امت کے عقیدے کی حفاظت کریں. ٹھیک, اس کی 4 بڑی قسمیں عرض کرتا ہوں. ایک ہے سحر, یہ سب سے ہلکا ہوتا ہے. سحر سب سے ہلکا ہوتا ہے, یہ دکھاوا ہوتا ہے, نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کوئی کرتوت والا عمل کر دیا, قرآن مجید کی چند آیات پڑھ لی تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھ لی, آمن الرسول سے ختم تک پڑھ لیا تو حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. قرآن سے بڑھ کر کون سا شافے, اور ہمیں کہیں اور جھانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں, یا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے وظائف ہوں, اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یا پھر اسماء حسنہ, جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسماء حسنہ پیارے پیارے اللہ کے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. ہمارا کام ہے اللہ سے مدد طلب کرنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات ربانی, اچھا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سحر, اور سب سے ہلکی چیز جو ہوتی ہے وہ سحر ہوتی ہے. ٹھیک, اس کے بعد جو دوسری چیز جو زیادہ متاثر کرتی ہے بدن انسانی کو وہ ہے عصبی اثرات. ٹھیک, دوسری چیز تھوڑا میں الٹا بول رہا ہوں, دوسرے عاملین کچھ اور بولتے ہیں. تجارت کے لیے ہم تاجر ہیں نہیں, جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہم بتا رہے ہیں. دوسری چیز عصبی اثرات. یہ عصبی اثرات وہ ہیں جو انسان کے بدن کو متاثر کرتے ہیں, عقل کو متاثر کرتے ہیں, مال کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک, اب اس سے بچنے کا سامان بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو. کیسے اللہ کی پناہ طلب کریں؟ تو سورہ فلق اور سورہ ناس ہمیں دی گئی, اس کی تلاوت کرو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا سامان کر دیں گے. یہ جہاں ہماری حفاظت کے لیے ہے وہیں یہ دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی ہے. کوئی آ گیا, مگر یہاں بنیادی جو چیز ہے غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی آسیب زدہ کو دعا پڑھ رہے ہوں تو پہلے خود وظیفہ ادا کرے ہوں, زکوٰۃ ادا کرے ہوں, تب ہم سامنے والے کو دعا پڑھیں. اگر سامنے والے کو دعا پڑھنے سے پہلے ہم نے اس دعا کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے, اس کو رجعت کہتے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ موٹے لفظوں میں بولتا ہوں. ڈاکٹر صاحب گولی لکھے, ٹھیک ہے, گولی لکھنے کے بعد کھا لیے, مگر وہ گولی بنی نہیں تو کیا ہوتا؟ سائیڈ ایفیکٹ, ریئیکشن ہوتا نا. یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت گویا ایکشن ہے. جب بندہ اپنی حفاظت کا انتظام کیے بغیر دوسرے پر دعا پڑھ دیتا ہے اور سامنے والا عصب زدہ ہو تو ری ایکشن یہاں الٹا ہوتا ہے. دوا میں مریض ہی کو نقصان ہوتا ہے لیکن دعا میں دعا پڑھنے والے کو متاثر کر دیتا ہے جس سے عقل مفلوج ہو جاتی.
اس لیے کیا کرنا بھائی؟ زکوٰۃ عمل ادا کرنا. حماقت کرنے نہیں جانا، ہر جگہ حماقت کرنے کی نہیں ہوتی. زکوٰۃ عمل کیا ہے یہ سیکھنا، کیسے ادا کرتے ہیں، کتنی مرتبہ، کچھ زیادہ پیسے اسے دینے کا نہیں ہے، اسی کو مقدار میں بڑھا کر پڑھنا ہے. ایک موٹی زکوٰۃ ہمارے سلسلے میں حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داخل سلسلہ ہر مرید کو اس کی اجازت دی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتے ہوئے اجازت دے دیتا ہوں. میرے والد سے مجھے اجازت حاصل ہے. حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی عمل کو کرنا چاہتا ہے تو اسی آیت کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے تو یہ پوری زندگی کی زکوٰۃ ہے، اور 11,000 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ اس کے 1 سال کی زکوٰۃ. ٹھیک ہے، 1 سال تک اب یہ کسی بھی اس طرح کے مریض کو دعا پڑھ سکتا ہے. 1.25 لاکھ بار پڑھا تو پوری زندگی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ عمل ادا کر لی. سب سے چھوٹا اور ہلکا جو عمل ہے وہ وظیفہ 70 کہلاتا ہے. وظیفہ 70 سے مراد سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس. یہ 5 چیزوں کو 70 مرتبہ روزانہ، ہر چیز کو 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا اور 3 چلے بلا ناغہ کرنا. اس کے بعد اگر کسی کو دعا پڑھیں گے تو ان آیات کی برکت سے اپنا حفاظت کا حصار کا انتظام ہو جائے گا، کسی سے ڈرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. دعا پڑھنے کے لیے جو بنیادی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے سب سے پہلے اپنے دل سے غیر خدا کا ڈر نکلنا، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہاں اہل کفر مراد ہے لیکن ہر غیر اللہ مراد ہے. انسان انسانوں سے نہ ڈرے، انسان شیطانوں سے نہ ڈرے، انسان مخلوقات سے نہ ڈرے. ڈر ہو تو خدا ذوالجلال کا ہو. اللہ اپنے ڈر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. تو عامل کے لیے سب سے پہلی یہاں پر جو شرط ہے دعا پڑھتے ہوئے، اللہ کا ڈر ہو، غیر اللہ کا ڈر نہ ہو. جہاں ڈر آیا وہاں ری ایکشن آیا. سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ عمل ادا نہیں کریں گے ری ایکشن ہو سکتا ہے، اور اگر خوف آیا غیر اللہ کا وہاں اثرات ہم کو متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اگر ماہر ہوں تو علاج کریے، ماہر نہ ہو تو کسی ماہر سے رجوع کرا دیجئے، آثار دیکھتے ہی پتہ چل جاتے ہیں. اس کے بعد سب سے خطرناک چیز چوتھی ہوتی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی میں نے عرض کی سحر، دوسری میں نے کہی آسیب اثرات، تیسری میں نے کہی رجعت، اور چوتھی چیز جو ہے سب سے خطرناک جس میں نبی علیہ السلام نے خود خبر دی ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو سے سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ ہے نظر بد. وہ ہے نظر بد. یعنی ایک جانور ہے، کسی آدمی نے دیکھا یہ کیا زبردست ہے، اب اس کے بعد وہ جانور کھانا چھوڑ دے گا، پینا چھوڑ دے گا، بیمار ہو جائے گا، جس کام کا تھا اس کام کے قابل نہیں رہے گا. کھیتی باڑی کرنے والا تھا کھیتی باڑی نہیں کرے گا، ہل چلانے والا تھا ہل نہیں چلائے گا، ہم مالی کرنے والا تھا ہم مالی نہیں کرے گا. کسی نے گاڑی کو دیکھ لیا اور کہا کہ صاحب کیا زبردست ہے، اب وہ آگے جائے گی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کسی نے کسی انسان کو دیکھا اور اس سے کہا کہ بات زبردست انسان ہے. یہ ہے بلا ارادہ نظر کا لگا دینا. اور کسی کو مال کو دیکھا تو بال ارادہ نظر لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ اس کو کہیں کو ملا میرے کو ملنا تھا. یہ بال ارادہ حسد کی نظر لگانا ہے. ایک ہے بلا ارادہ نظر کا لگ جانا، وہاں بلا ارادہ کرنے سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. رکنے کا طریقہ یہ ہے نبی علیہ السلام، اور روکنے کا طریقہ بھی وہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی چیز کو دیکھو، اس کی عمدگی کو دیکھو تو یوں کہہ دو ماشاء اللہ. یہ لفظ ماشاء اللہ اتنا جاندار ہے کہ نظر کا توڑ ہے. جس اچھی چیز، گاڑی دیکھو ماشاء اللہ کہہ دو. مسلمان کو تو اس کو عادت بنا لینا چاہیے، ہر اچھی چیز کو دیکھتے تو حضور ماشاء اللہ فرماتے، اور ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگا کرتے. ٹھیک، نظر سے بچنے کا خود اپنے لیے بھی یہ علاج ہے، اور جب ہم دوسروں کو علاج دے رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھا دیں کہ صاحب جس کسی چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہیں. البتہ کہیں کہیں آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں کی نظر لگ گئی،
انہوں جب ایسا بولے تھے اس کے بعد سے میری کیفیت ایسی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے وضو کراؤ اور اس کے وضو کا پانی اس کے جسم پر چھنک دو, اس سے انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. یہ توڑ ہے. اس کو آپ ہی شامل دکھ رہے ہیں. عموماً نہاون کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, حالانکہ نہانا ہے یا کھلے زیر سما نہلانے کا طریقہ بھی ہے. جس کی نظر لگی ہے اس کے وضو کے پانی سے اس کے اوپر چھنک دینا بھی ہے, اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے انسان کے تجربات بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انسان علاج کرنے اور کرانے کی طرف جائے گا. جو لوگ علاج کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں, میرا وقت ختم پر ہے, مجھے 2-3 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لینی ہے. جو لوگ علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے بنیادی چیز یہ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک متعلق نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی کوئی علت اور کوئی وجہ نہ ہو. مثلا میں ناقص استدلال صحیح حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء. اس سے استدلال کر لیتا ہوں. اللہ کا بندہ اللہ کے حفظ و امان میں, اللہ کے کوچ میں ہوتا ہے, لیکن جب کوئی بندہ 15 کاموں میں سے کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بلاؤں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ تو سامنے والے سے متعلق ہو جا. حل بها البلاء. اب وہ 15 کام کیا ہیں وہ روایت میں موجود ہے, حاشیہ مشکات پر بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے. یہاں روایت سنانے کا موقع نہیں ہے. تو ان 15 کاموں میں سے کوئی کام کرنے والا یہ بندہ تو نہیں, یہ دیکھنا آنے والا ان 15 کاموں میں سے کسی کام کا مرتکب تو نہیں ہے, وہ دیکھنا. کیونکہ جب اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ اپنے اس برے عمل سے توبہ کر کے میرے پاس آئے اور ہم اس کا لاکھ علاج کر لیں, خدا کی قسم کوئی عامل اس کو شفا نہیں دے سکتا جب تک اللہ اس کو اچھا نہ کرے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اب یہ بلائیں جو انسان سے متعلق ہیں, آفتیں جو انسان سے متعلق ہیں, مصائب جو انسان سے متعلق ہیں, اس کی وجوہات وہ 15 کام ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں, بندہ کرتا ہے تو اللہ حفاظت کا کوچ ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بلائیں اور آفتیں متعلق ہو جاتی. اب بچنے کا راستہ سامنے والے میں ان 15 باتوں میں سے کوئی بات تو نہیں ہے, وہ دیکھ کر پہلے اس سے اس کو نکالنے کی فکر کرو. ٹھیک, یہ سب سے پہلا علاج کا طریقہ ہے جو میرے والد سے مجھے سیکھنے کو ملا. نمبر 2, ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے تشخیص. مرض کی جب تک تشخیص نہ ہو بندہ صحیح علاج نہیں کر سکتا. بیماری نہیں پہچانو گی تو علاج کیا کرو گے؟ ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہے, آپ سر کے درد کی دوا دے رہے ہیں, کم ہوگا. ایک آدمی کو سردی ہے اور آپ مزید سردی بخار کی دوا دے رہے ہیں, اس سے کچھ فرق ہوگا اس. ایسے ہی ایک آدمی کو نظر بد ہے, آپ سحر کی دعا دے رہے ہیں, اس کا کوئی اثر اس کو نہیں ہوگا. تو مرض کی تشخیص بنیادی چیز ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. 1-2 منٹ یا آدھے گھنٹے میں ہونے والا کام نہیں ہے. تشخیص مرض, پہلے مرض کو پہچاننا, پھر اس کے بعد اس کے لیے مناسب کون سی چیز ہے یہ دیکھنا کہ اس کو آیات ربانی کے ذریعے سے علاج کرنا ہے یا اس کا اسماء حسنہ کے ذریعے سے علاج کرنا ہے یا اس کا علاج تعویذات کے ذریعے سے کرنا ہے. اب یہ جو تعویذات ہیں اس کے بنانے کے بارے میں علماء کرام میں 2 آراء ہیں. بعض عرب علماء جو ہیں وہ تعویذ کے لکھنے کو شرعاً حرام قرار دیتے, نہیں لکھنا بول دیتے, پہننا بھی نہیں لکھنا بھی نہیں. اصل میں زمانہ صحابہ کی طرح ہمارے زمانے کے لوگوں کو سمجھنے کی غلطی ہے. وہ صحابہ کرام کا نظام تھا, ان کا مزاج تھا, ان کا اللہ پر توکل تھا. حضرت ابوبکر علالت کے زمانے میں صحابہ آئے, پوچھا کہ ہم آپ کے لیے طبیب لائیں, فرمایا کہ مجھے طبیب نے دیکھ لیا.
پوچھا کہ طبیب نے کیا کہا؟ کہا فعال لما یرید، اس نے کہا کہ میں سب کچھ کرنے والا ہوں. سمجھ گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کی طرف اشارہ کر دیا. اور اسی طرح بعض دیگر بیمار ہوئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اسی مصیبت اور بیماری میں رہ جاؤ تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. جیسے صحابیہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مرگی کی وجہ سے گر جاتی تھی، ان کا لباس ہٹ جایا کرتا تھا، تو وہ حضور کے پاس آئیں اور شفا کے لیے دعا کی درخواست کی، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس پر صبر کر لو تو اس پر تمہیں جنت کے اجر کی بشارت سناتا ہوں. تو انہوں نے صبر کر لیا، البتہ اتنا کہا کہ یا رسول اللہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا تو اس وقت میں دعا فرمائیے کہ میرا سطر نہ کھل جائے. تو صحابیہ تھی تو انہوں نے بیماری کو پسند کر لیا. اس زمانے میں بیماری کو پسند کر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس مسلک کو اختیار کرتے تھے. آج کے زمانے میں وہ توکل والے لوگ، وہ ایمان و یقین والے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے ہم اس ایمان و یقین کے ہیں تو یہ خیالست و محالست جنو، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. ختم کر دو. بسم اللہ. تو کیا علاج کرانا ہی نہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تداوؤ، علاج کراؤ. اب تدبیر کے درجے میں آپ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، حکیم کے پاس جانا ہو جی، یا عامل کے پاس جانا ہو، جا بھی سکتے ہیں، یا خود اس منصب پر فائز ہونے کی محنت یہ بھی کر سکتے ہیں. یا کم از کم درجے میں ڈاکٹر یا حکیم نہیں بن سکتے تو عامل تو بن سکتے ہیں، آلریڈی ہیں ہی. قرآن کی کتنی آیات علماء کو یاد، حفاظ کو یاد ہے. اللہ کے پیارے نام کس کو یاد نہیں ہے؟ اکثر و بیشتر تو طلباء کو یاد دلا دی جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. میں نے ایک مرتبہ والد صاحب کو سنا، فرمایا ایک شخص آئے، بڑی پریشانیاں انہوں نے سنائی مالی اعتبار سے. تو فرمایا کہ بیٹے ایسا کرو، تم مالی اعتبار سے بھی پریشان ہو جس کی وجہ سے تمہارے گھرانے کے حالات تمہیں گھر میں چین اور سکون سے رہنے نہیں دے رہے، میں کچھ وظائف دیتا ہوں، اس کو کر لو. یہاں میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں ضمناً، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. وہ نظام آباد کے تھے. انہوں نے کہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جایا کرو، اور اس وقت میں 3 جملے کہا کرو 100 مرتبہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ 100 مرہ. اذان فجر سے پہلے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، مگر یاد رکھنا فجر پڑھ کے سونا، اس سے پہلے نہیں سونا. دوسری چیز، ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام مبارک ہے فتاح، اس کو 111 مرتبہ پڑھنا، مگر یاد رکھنا نماز پڑھے بعد جگہ سے اٹھے بغیر پڑھنا. ٹھیک. عصر کے بعد یا باسط، اسی طرح 111 مرتبہ پڑھنا مگر جگہ نہیں چھوڑنا. مغرب کے بعد یا مغنی، اور عشاء کے بعد یا کریم. یہ 111 مرتبہ بتائے، مگر جو ترتیب دی نا اس کو ذہن میں رکھیے گا. پہلے بتائے کہ فجر کی اذان سے پہلے پڑھنا ہے، دوسرا بتائے کہ ظہر کے معن بعد، عصر کے معن بعد، مغرب کے معن بعد، عشاء کے معن بعد. میں نے پوچھا کہ حضرت ایک بار بھی پڑھ لیا تو ہو جاتا، صبح میں شام میں بول سکتے تھے. فرمایا کہ صرف ابھی جیسے حضرت نے فرمایا، صرف وظائف اور عملیات انسان کو کامیاب نہیں کرتے، اعمال انسان کو کامیاب کراتے. اب جو یہ بندہ ہے اس پر جو حالات ہیں وہ ترک نماز کی وجہ سے. اکثر امت کا جو حال ہے پریشانیوں کا، وہ کس وجہ سے ہے؟ ترک نماز کی وجہ سے. نماز میں اللہ نے خیر اور برکت رکھا، لوگوں نے ترک نماز شروع کر دیا، نتیجے کے اعتبار سے حالات و مصائب ہیں. اب اس کے نکلنے کا جو اصل علاج ہے نا، اصل علاج وہ ہے نمازوں پر لانا. باقی ضمناً اب تک یہ نماز بولے تو پڑھنے والا تو نہیں تھا،
کتنے دعوت کے ساتھیاں گئے ہوں گے، تبلیغی ساتھیاں گشت میں گئے ہوں گے، 1000 وقت تو بھی بلائے ہوں گے، کبھی آیا نہیں ہوں گا. لیکن اب مولانا وظیفہ دیے بعد نظام آباد سے ایک عالم دین کا فون آیا کہ مولانا آپ کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، تہجد گزار ہو گیا بندہ. کیوں؟ حضرت نے 3 چلے اس کا ٹائم دیا تھا. تمہارا علاج 3 چلے سے پہلے نہیں ہوتا، نہیں تو کہیں بھی چلے جاؤ، کرانا ہے میرے پاس تو 3 چلے کم سے کم کرو. اب یہ 3 چلے جو اس نے معمول کیا نمازوں کا، وہ اس کی عادت ہوگی. اللہ کرے کہ وہ عبادت ہو جائے اور اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہو جائے. تو اکابرین امت کا طرز یہ ہے کہ لوگوں کو صرف عملیات وظائف اس میں الجھا کر نہ رکھیں، بلکہ علتوں کو تلاش کریں. جیسے میں نے کہا 15 وہ کام جن کے کرنے کی وجہ سے بلائیں اور آفتیں متعلق ہوتی ہیں، اگر ان 15 کاموں میں سے کسی کام کو دیکھو کہ وہ کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ان برے کاموں سے روکنے کی فکر وظائف کے دینے کے ساتھ ہو. اور اگر طاعات میں بعد ہے، اعمال کے ادا کرنے میں دوری ہے، تو اس کی ترکیب ایسی بناؤ وظائف کے دینے میں کہ اس کو نمازوں کے ساتھ جوڑ دو، طاعتوں کے ساتھ جوڑ دو، یا اخلاق کے ساتھ جوڑ دو. دیکھو تمہارے اندر یہ ایک برائی ہے، اگر وہ نکل کر یہ اچھائی آ گئی تو اس کے نتیجے میں میری دعا کا جو اثر ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. یہ ہے طریقہ کار. اس سے ہوگا یہ کہ جو بندگان خدا عبادتوں میں تغافل برت رہے ہیں وہ اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہو جائیں گے. اور یہی منشاء ربانی ہے کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں، اور یہی بعثت انبیاء کا مقصد ہے کہ بندگان خدا خدا سے مل جائے. تو اس سلسلے میں جو احتیاطی تدبیریں ہیں یا جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے وہ آخری شیخ سنا دیتا. ہمیں بھی بچنے کی ضرورت ہے. بھائی جیسے اور لوگوں نے تجارت، علاج کو تجارت بنا لیا، عالم کبھی اس میدان میں آ کر آئے. اس میدان میں عالم ہی کی ضرورت ہے. خدا کی قسم آج علماء نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ لاکھوں انسان وہ ہیں، ہزاروں نہیں، بخدا. اور میں قسم کھا رہا ہوں تو میں حانس نہیں، میں دیکھ کر بتا رہا ہوں، میں گن کر بتا رہا ہوں. بخدا لاکھوں انسان ایسے ہیں جو نرسوں کے پوجنے والے ہیں. لاکھوں ہزاروں انسان دیہاتوں میں وہ ہیں جو لکشمی کی پوجا کرتے ہیں اس کی تصویر رکھ کر. کون ہے؟ مسلمان گھرانے سے تعلق ہے. ایسے دیہات ہیں جہاں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، مزارات پر جاتے ہیں آسیب دور کرنے کے لیے، سحر دور کرنے کے لیے. اب امت کے عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ امت کے عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری کس؟ بعد میں بول دینا آسان ہے کہ صاحب یہ شرک میں پڑ گئے، یہ کفر میں پڑ گئے، یہ بدعت میں مبتلا ہو گئے، یہ بہت آسان ہے. لیکن یہ کمال ہے کہ آدمی کو اس میں جانے سے ہی روک دیا جائے. تو اس کے لیے یہ فن ہے. اس فن کے اندرون میں اگر ہم اس کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کر لی جائے، اس کی جو شرائط ہیں اس کی رعایت کر لی جائے، اور اس کے سیکھنے کے لیے جو بنیادی 4-5 چیزوں کی ضرورت ہے اگر وہ سیکھ لی جائیں تو انشاءاللہ یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. یہ کام مشکل نہیں ہے. اور یہ کام عالم اگر کرے گا تو اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ آیات کو جس طرح حافظ قرآن اور عالم دین پڑھ سکتا ہے عوام نہیں پڑھ سکتے. عوام کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، استحصال کرتی ہے. تمہارے گھر کی بندش کرنا ہے. اب آدمی سامنے والا کار والا ہے، گھر کی بندش کتنے میں؟ 50,000. سامنے والا آٹو والا ہے، گھر کی بندش کتنے میں؟ 5,000. یہ امت کے مال کا استحصال ہے. اور سامنے کرنے والا جو ہے کیا انہیں باکمال ہے؟ کیا عالم کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا حافظ کے قدم کی دھول کو پہنچ سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ذمہ داری ہے وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے کہ بھئی کچھ تو افراد ہو جائیں جو ہمت کریں اس کام کی طرف پیش رفت کریں، لیکن اس میں آنے کے ساتھ ہی اخلاص بنیادی شرط بنائیں. اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمارے اعمال کا ہمیں کوئی اجر ملنے والا نہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو درست مشورہ دیں. اگر ہم علاج جانتے ہوں علاج کریں، یا مناسب علاج کرنے والے کے پاس بھیجیں، استحصال کرنے والے کے پاس نہ بھیجیں. اور اسی طرح علاج کے نام پر لوگوں کا خرچ نہ کرائیں. اتنا خرچ کرا دیں کہ وہ لوگ علماء سے بدظن ہو جائیں، ائمہ حفاظ سے بدظن ہو جائیں، دین و شریعت سے بدظن ہو جائیں. ایسا نہ ہونے پائے.
عاملین کے لیے جو سب سے بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس میں سے ایک ضرورت یہ ہے، یہ میدان وہ ہے جس میں مرد کم عورتیں زیادہ ہیں. سمجھ گئے؟ یہ میدان وہ ہے جس میں مرد و کم عورتیں زیادہ ہیں. جتنے برقعے والے نظر آئیں گے وہ عاملین کے پاس نظر آئیں گے. اب یہ جو عورتوں کا آنا جانا ہے، اس میں علاج کرنے کے لیے پردے کا اہتمام بالعموم نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، اور بد نگاہی ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی. اس لیے احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ صاحب محارم کے ساتھ آنے پر ہی علاج کیا جائے، بغیر محرم کے علاج نہ کیا جائے. اگر کوئی کہے مجھے خاص بات کرنی ہے، میں تنہائی میں آپ سے گفتگو کروں گی، تو بولنا میری امی کو بلاتا ہوں یا میری بہن کو یا میری بیوی کو، اس کے سامنے بیٹھ کر آپ کو جو سنانا ہے سنائیں، میں تنہائی میں آپ کو موقع نہیں دے سکتا. کیونکہ خود نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرما دیا. جہاں ہمارے نگاہوں کی یوں سمجھیے پاکیزگی ختم ہو گئی، ہم حق تعالی جل شانہ کی رحمت سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ نگاہیں مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل نہیں رہے. اس لیے بھائی اپنے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. عملیات کے علاج میں عورتیں زیادہ آتی ہیں تو ایسی صورت میں ان سے بچنے کی تدبیر ایسی ہو کہ محارم کے ساتھ آنے پر علاج کریں، ورنہ تنہائی میں کسی سے کوئی بات نہ کریں. اور بھی جزوی اور ضمنی باتیں چیدہ آ رہی تھی، مگر اس وقت مناسب نہیں لگ رہا کیونکہ میرا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں اسی کو سب کے لیے نافع بنا دے، اور بالخصوص مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. جی میں اٹھاتا تو نہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضروری بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. یوں فرمایا تھا کہ بیٹے فن تصوف الگ علاج ہے، اس میں کبر سے نکلنا، عجب سے نکلنا، حسد سے نکلنا، بخل سے نکلنا، ریا سے نکلنا، حب جاہ سے نکلنا، حب مال سے نکلنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو فن تصوف میں شیخ طریقت علاج کرتا ہے. چونکہ اس زمانے میں لوگ تصوف اور عملیات کو ایک سمجھ رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر سے اس کو الگ الگ کر کے فہمائش کرائی جائے. تو تعلیمات تصوف کے عنوان سے اگر کہیں خدمت کا موقع ملتا ہے تو میں فقیر حاضر ہو جاتا ہوں. باقی عملیات کے لائن سے جو زیادہ مناسبت ہے وہ برادر مکرم مولانا حفظ الرحمن مسعود مفتاحی دامت برکاتہم کو ہے، اور ان کی ہفتہ واری مجلس ہوتی ہے. یعنی صرف اس میں علماء ہوتے ہیں. علماء کرام کو عملیات کی شرائط کیا ہیں، وظائف کیا ہیں، کون سی تعویذ بنانی ہے، ترتیب عروجی کیا ہے، ترتیب نزولی کیا ہے، علم الاعداد کے ذریعے سے تعویذ کیسے مرتب کرتے ہیں، آیات ربانی کی تعویذ کیسے منقش کی جاتی ہے، اور اس میں محمد کا نقش کیسے لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ سب وہ ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہوئے ہیں، دیگر اکابر نے لکھے ہوئے ہیں، بزرگوں نے، وہ اہل حق علماء جنہوں نے لکھا ہے، یہ صرف اس کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان سے استفادہ کر لے سکتے ہیں. میں عموماً تو ان کے نمبر دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کے خادم ہیں ان کا نمبر دے دیتا ہوں. آپ چاہیں تو ان کے یہاں کے مجلس کے حوالے سے اگر بات کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اپنا وقت دے دیں گے. 6303115962 یہ مولانا قربان ہیں. ان کے مولانا حفظ الرحمن صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. اگر باضابطہ فن عملیات سے مناسبت پیدا کرنی ہے تو پھر ان سے رجوع کیجیے. کوئی جزوی چیز پوچھ لینی ہے، میں نے مولانا سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت ہی خاص کوئی اگر ذکر کر رہے ہیں تو میں صرف ان کو وہ کرتا ہوں. باقی یہ کہ حضرت والد صاحب کی طرف سے میں پابند ہوں کہ علاج معالجے کے سلسلے میں، تاکہ لوگوں کو فہمائش کرا دی جائے کہ تصوف الگ چیز ہے اور عملیات الگ چیز ہے. السلام علیکم. جزاکم اللہ احسن الجزا.
وقت طلب مضمون ہے اور تجسس بھی رہتا ہے بہت سارے موضوعات پر، اور اس چیز کو آدمی بہت سی مرتبہ خارق عادت سمجھتا ہے۔ فن کے دسیوں پہلو ہیں جو منقع ہونے چاہیے ہمارے سامنے اور امت کے سامنے، جو کامل عامل ہوں تو واقعتاً وہ نمونہ بننے کے قابل ہیں۔ دولت و عورت سے آدمی محفوظ رکھ رہا ہو کسی مربی کی نگرانی میں تبھی قدم جم پاتے ہیں، ورنہ آدمی دین اور دنیا کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اور خدمت دین، خدمت قرآن، مدارس، تزکیہ غالب رہنا چاہیے، اصلاً رہنا چاہیے۔ اس قسم کی خدمات طبعاً اور ضمناً ہی رہی ہیں ماضی قریب کے ہمارے اکابر کے یہاں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا